اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے شروع میں جب حروف اور مخارج کا بیان شروع ہوا تھا، وہاں شروع میں آپ نے پڑھا حروف کا بیان، اور حروف کی وہاں پر قسمیں بیان کی گئی۔ حروف کی دو قسمیں تھی، یاد ہے کسی کو حروف کی دو قسمیں کیا تھی؟ وہ اگر یاد ہے تو جی، حروف اصلی، حروف فرعی۔ یہ شروع میں دو قسمیں بیان کی گئی، حروف اصلی، حروف فرعی۔ حروف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ اپنے مخرج سے نکلتے ہیں۔ جی، حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، یعنی جو اس حرف کا مخرج ہے وہ وہاں سے نکلے، وہ اصلی حرف ہے۔ تو حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے حروف فرعی۔ حروف فرعی وہ ہیں جو دو اصلی حرفوں کے مخرج سے درمیان سے نکلے، یعنی جو فرعی ہے ان کا اپنا اصلی کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے حروف کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، اصلی اور فرعی۔ اصلی تو وہ ہے کہ جو اصل ہے، اور فرعی یعنی جو دوسرے کا محتاج ہو۔ تو اس لیے بتلایا گیا ہے کہ حروف فرعی وہ ہے کہ جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو آپ کتاب کے اندر دیکھیں کہ حروف فرعی کتنے ہیں، ان کو یہاں سے آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں اور ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ حروف اصلی، یہ ہے آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب حروف فرعی۔ حروف اصلی کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اور حروف اصلی کے تمام مخارج آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکے ہیں کہ حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، مثلا حا ہے، حا کا مخرج ہے درمیانی حلق، حلق کا بیچ، تو حا صرف درمیان، حلق کے درمیان ہی سے نکلے گا، اس کے علاوہ حا کہیں سے نکلے گا نہیں۔ اگر آگے پیچھے ہو جائیں گے وہ دوسرا حرف بنے گا۔ تو یہ حلق کا درمیان، یہ درمیان اس کا اصلی مخرج ہے۔ تو حروف اصلی اس لیے بتلایا گیا ہے کہ جو صرف اپنے مخرج سے نکلے، اور حروف فرعی جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے۔ تو حروف فرعی کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ہے اور کتنے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حروف فرعی، امام حفص کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 امام حفص کی روایت میں۔ چونکہ ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کی روایت میں ہم قواعد یاد کر رہے ہیں۔ تو امام حفص کی روایت میں حروف فرعی 5 ہیں۔ نمبر 1، حمزہ مسہلہ۔ حمزہ مسہلہ یعنی وہ حمزہ جس کو تسہیل اور نرمی سے پڑھا گیا ہو۔ تسہیل اور نرمی، دیکھیں ایک تو ہوا تحقیق، ایک ہوئی تسہیل۔ تحقیق سے جو حمزہ پڑھا جاتا ہے وہ صاف اس طرح سے کلیئر پڑھا جاتا ہے، ا یہ حمزہ تحقیق کے ساتھ، یہ حمزہ تحقیق ہے، اور ایک ہوا تسہیل، یعنی نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ اس کے درمیان کا نکالیں گے، اعجمی، اعجمی۔ ایک تو پورا واضح پڑھا ہم نے، یہ پورا واضح ہے، اس کو تحقیق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے درمیان کا جو ہمیں پڑھنا ہے، اعجمی، اعجمی، پوری اس کی بہت اچھی طرح سے پوری توجہ کے ساتھ مشق کی جاتی ہے، تب جا کر کے یہ تسہیل کے ساتھ حمزہ نکالا جاتا ہے، اعجمی۔ یہ دو حمزہ ہیں یہاں پر، ایک تو پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا حمزہ جو ہے، دوسرا حمزہ یہ تسہیل کے ساتھ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ یہ اس کے اندر 25ویں پارے کے اخیر میں آپ کو میں دکھاتا ہوں قرآن کے اندر۔ قرآن ایک منٹ قرآن میں کھولتا ہوں۔ پارہ
یہ دیکھیے یہ 24واں پارہ ہے، 24واں پارہ کا آخر ہے، اس کے اندر ہے یہ اعجمی ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیات اعجمی. دیکھیے ادھر سائیڈ میں جو لکھا ہوا ہے قرأ حفص بتسہیل الحمزۃ الثانیہ، ادھر عربی میں لکھا ہوا ہے قرأ حفص بتسہیل الحمزۃ الثانیہ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دوسری جو حمزہ ہے اس کو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے تسہیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور تسہیل کے ساتھ اس کو پڑھنا واجب ہے امام حفص کی روایت میں، یعنی ضروری ہے. یعنی اگر ہم تسہیل کے ساتھ اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے تو یہ ہم گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ واجب کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے. تو امام حفص کی روایت میں دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی کس طرح پڑھیں گے؟ اعجمی اعجمی. ایک تو ہو گیا تحقیق، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تحقیق سے اگر ہم پڑھیں کس طرح پڑھیں گے اعجمی اعجمی، یہ تحقیق کے ساتھ ہو گیا. ہمیں پہلا حمزہ تو تحقیق سے پڑھنا ہے، اس میں دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ پڑھنا ہے اعجمی اعجمی. تو یہ تسہیل جو آواز نکل رہی ہے، یہ تسہیل یہ اپنا اس کا کوئی اصلی مخرج نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان سے یہ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا پہلا حمزہ، حمزہ مسہلہ جو حروف فرعی میں سے ہے امام حفص کی روایت میں. اب آ جائیے اپنی کتاب کے اندر، دیکھیں آپ نے اس سے پہلے شاید اس طرف توجہ بھی نہیں دی ہوگی کہ اس کے اعجمی کے اندر جو دوسرا حمزہ ہے اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. حالانکہ ہر قرآن کے اندر وہاں عربی کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تجوید کے قواعد ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی ہے. اور یہاں یہ تجوید پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، اور پھر ان کے مطابق ہم قرآن پاک کو پڑھیں. تو پہلا ہے حمزہ مسہلہ، یعنی وہ حمزہ جس کو تسہیل اور نرمی سے پڑھا گیا ہو، جیسے اعجمی. اس کی خوب پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو یہ حمزہ آپ سے ادا ہوگا، ورنہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. اعجمی تسہیل کے ساتھ، پہلے حمزہ کو تحقیق سے، دوسرے کو تسہیل سے. اعجمی اعجمی. تو پہلا ہے حمزہ مسہلہ حروف فرعی میں سے. دوسرا ہے الف ممالہ، یعنی وہ الف جس میں امالہ کیا گیا ہو، جیسے مجریہا. آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر پڑھا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امالہ وہ صرف ایک جگہ ہے، اور وہ مجریہا میں. دیکھیں مجریہا ہے، نہ تو زبر پڑھا جا رہا ہے نہ زیر پڑھا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان کا پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے یعنی زبر اور زیر کے درمیان کی حرکت یہ ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ ہے حروف فرعی، یعنی مجریہا امالہ کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، دوسرے کے محتاج ہے. زبر زیر دو حرکت ہیں، ان کے درمیان کی حرکت یہ نکل رہی ہے، تو اس لیے یہ حروف فرعی میں سے ہے. تو دوسرا ہوا ہے الف ممالہ، یعنی وہ الف جس میں امالہ کیا گیا ہو، جیسے مجریہا. مجریہا امالہ کہتے ہیں کہ زبر اور زیر کے درمیان کی حرکت کو پڑھنا. آپ نے اصول تجوید حصہ اول کے اندر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. مجریہا، اگر ہم زبر پڑھیں گے تو مجراہا پڑھا جائے گا، زیر پڑھیں گے تو مجریہا پڑھا جائے گا. تو نہ ہمیں زبر پڑھنا ہے نہ زیر پڑھنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ مجریہا. زیر کی طرف کو کچھ جھکاؤ ہونا ہے، لیکن زیر نہیں پڑھنا ہے، مجریہا ہے. تو یہ ہوا دوسرا حروف فرعی میں سے. ٹھیک ہے، الف ممالہ. اور نمبر 3 الف مفخمہ، یعنی وہ الف جو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے قال. ایسا الف جو پر پڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفخمہ. الف مفخمہ یعنی وہ الف جو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے قال. دیکھیے الف سے پہلے اگر باریک حرف آئے گا تو الف باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، الف سے پہلے پر حرف پڑھا جائے گا تو الف پر پڑھا جائے گا. الف جو پر پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے اس کی وجہ سے پر پڑھا جا رہا ہے.
اپنا اس کا کوئی مخرج نہیں ہے الف کا. اگر اس سے پہلے پر حرف ہوگا تو یہ پر پڑھا جائے گا, نہیں تو پر نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ ہوا حروف فرعی. تیسرا حروف فرعی الف مفخمہ, یعنی وہ الف جو پر پڑھا جاتا ہے, جیسے قال, طال, اور اسی طرح سے ضال, یعنی حروف مستعلیہ. جس الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوتا ہے وہ الف پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حروف فرعی میں سے. نمبر 4 لام مفخمہ, یعنی وہ لام جو پر پڑھا جاتا ہے, جیسے هو اللہ. دیکھیں اللہ کا لام یہ اس وقت پر پڑھا جائے گا جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا. ٹھیک ہے, اگر زبر پیش ہوگا تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا, نہیں تو باریک پڑھا جائے گا. تو اس لیے یہ بھی اس میں سے ہے حروف مفخمہ سے, حروف فرعی میں سے. تو چوتھا حروف فرعی میں سے جو حرف ہوا وہ ہوا لام مفخمہ, یعنی وہ لام جو پر پڑھا جاتا ہے, جیسے هو اللہ, رسول اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 5 اخفاء یا ادغام ناقص والا نون اور میم, جیسے ملکم, یعنی ایسا نون میم جس میں اخفاء یا ادغام ناقص ہو, جیسے ملکم. نون میں ادغام اخفاء ہوگا, اخفاء حقیقی, چونکہ نون ساکن اس کے بعد کاف. من یعمل, یہاں پر ادغام ناقص ہوگا. ام بھی, یہ میم اس کے اندر اخفاء ہوگا. تو 5واں حروف فرعی جو ہے وہ ہے اخفاء یا ادغام ناقص والا نون اور میم, جیسے ملکم, من یعمل, ام بھی. تو یہ ہوئے حروف فرعی. جو حروف فرعی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 5. پہلا کیا ہوا؟ حمزہ مسہلہ. دوسرا ہے الف ممالہ. تیسرا ہے الف مفخمہ. چوتھا ہے لام مفخمہ. اور 5واں اخفاء یا ادغام ناقص والا نون اور میم. ٹھیک ہے. آگے تنبیہ. تنبیہ میں دیکھیے کیا کہتے ہیں. تمام حروف فرعی کے مخارج وہی ہیں جو حروف اصلی کے بیان میں آ چکے ہیں. یعنی حروف فرعی کے تمام جتنے بھی حروف فرعی ان کے مخارج وہی ہیں. جیسے حمزہ ہے, بھائی حمزہ مسہلہ ہے, حمزہ ہے, حمزہ کا مخرج وہی ہے, یعنی اقصی حلق. اور اسی طرح سے الف کا مخرج وہی ہے, اور الف مفخمہ کا بھی مخرج وہی ہے, لام مفخمہ کا مخرج وہی ہے. البتہ اخفاء یا ادغام ناقص والے نون اور میم کا مخرج حروف اصلی کے نون اور میم کے مخرج سے جدا ہے. اس لیے اس کا الگ مخرج بیان کیا گیا ہے, خیشوم. خیشوم اس کا الگ سے مخرج بیان کیا گیا ہے. خیشوم یعنی وہی ناک کی نرم ہڈی. تو اس کا مخرج ہے حروف غنہ کا مخرج خیشوم, یعنی غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, وہ خیشوم سے. اس کا الگ سے مخرج بیان کیا گیا ہے. اور باقی حروف فرعی کے مخارج وہی ہیں جو حروف اصلی کے اندر بیان کیے گئے تھے. تو یہ تھا حروف فرعی کا مختصر بیان جو یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد بیان شروع ہوگا صفات کا. تو اب آپ اس کو اچھی طرح سے حروف اور مخارج کے بیان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. یاد کر لیں گے, ایک مرتبہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا, اور ٹیسٹ کے بعد جو ہے پھر صفات کے بیان کو شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ پوری توجہ کے ساتھ حروف اور مخارج کے بیان کو یاد کر لیجئے گا. اور آج کا جو سبق پڑھایا گیا ہے حروف فرعی, یہ بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو حروف اصلی, 2 حروف اصلی ہیں, ان کے درمیان سے جو مخرج نکلتا ہے وہ حروف فرعی ہے, اور حروف اصلی جو صرف اپنے مخرج سے نکلتا ہے وہ حروف اصلی ہے. اور اس کو آپ جب کتاب میں اس کو پڑھیں گے, توجہ سے دھیان سے پڑھیں گے, اس کو آپ اچھی طرح سے اور سمجھ جائیں گے. تو ٹھیک ہے, مجھے بس آپ کی دلچسپی کی وجہ سے مجھے کلاس لینی پڑی, ورنہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اصول التجوید حصہ اول کا سبق ہوگا, چونکہ اس ہفتے اصول التجوید حصہ اول کا سبق نہیں ہو سکا ہے کسی وجہ سے. اور جو ہے آپ اس بیان کو, اصول التجوید حصہ 2 کے بیان کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے گا. ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کا ایک مرتبہ, پھر صفات کا بیان شروع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بس میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. السلام علیکم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.